السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت الوقوف کے حوالہ سے آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے، پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج ہم بات کریں گے کیفیت وقف کے بارے میں کہ وقف جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے۔ اس سے قبل ہم پہلی ویڈیو میں پارٹ نمبر 1 میں وقف بلحاظ معنی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں، اور پھر اسی طرح دوسری ویڈیو جو ہے پارٹ نمبر 2 میں رموز اوقاف کے حوالے سے بہت آسان انداز میں ہم نے سمجھایا ہے۔ جو بھائی ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً ان 2 ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اوقاف کے حوالہ سے، وقف کے حوالہ سے، وقوف کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہوں۔ بہت آسان انداز میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وقف کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ تو آج ہم کیفیت وقف کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں سمجھائیں گے، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ نیچے سبسکرائب لکھا ہوگا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا، اس پر کلک کر دیجئے، اور ساتھ بیل کا آئیکن شو ہوگا، اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ اس کے بعد ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی کلمہ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 7 چیزیں ہیں۔ نوٹ کریں دوبارہ، زبر، زیر، پیش 3 ہو گئے، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زیر 6 اور الٹا پیش 7۔ کسی کلمہ کے آخری حرف پر ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی حرکت ان کے اوپر آتی ہے، اس حرف کے اوپر آتی ہے، تو وہاں وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے ساتھ میں بات کو واضح کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الراکعین، یہ جو کلمہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ زبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، وقف ہے، ہم یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، تو وقف کیسے کریں گے؟ یہ زبر کو ختم کر کے نون کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کے بارے ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو جزم کہتے ہیں، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم، اور اس کا دوسرا نام سکون ہوتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، یا اس آخری حرف پر ہم جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مع الراکعین، ٹھیک ہے، کیعینا نہیں کہیں گے، کیعینا نہیں، کیعین، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی دیکھیں، یہ آخری حرف پر زبر ہے با کے اوپر، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟
تتلون الکتاب، با کو ساکن کر دیں گے. تو یہ جو کتاب ب آخر میں جو آواز آئی ہے یہ قلقلہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے با. اسی طرح یہ بھی زبر ہے. تو آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی کلمہ کے آخری حرف پر زبر ہو تو اس پر وقف کی صورت میں کیا کرتے ہیں، زبر کو ختم کر کے جزم لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں زیر کے بارے میں. یہ دیکھیں، یہ ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ ہے، اور اس کے آخری حرف پر کیا ہے، زیر ہے. تو یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے. تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ زیر کو ختم کر کے ہا کو ساکن کر دیں گے. خشیت اللہ، ٹھیک ہے، خشیت اللہ، ہا کو ساکن کر دیا جائے گا. اس کے بعد پیش کی مثال ہے. یہ دیکھیں، آخری حرف کو را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، الانہار. وقف کی صورت میں الانہار، را کو ساکن کر دیا جائے گا. پیش کو ختم کر کے اگر ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے یہاں، تو را کو ساکن کر دیں گے. اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر پیش کو پڑھا جائے گا. اس کے بعد دو زیر. یہاں دیکھیں، یہ دو زیریں ہیں. یہ ایک کلمہ ہے، اس کے آخری حرف پر دو زیریں ہیں. تو وقف کی صورت کیا بنے گی؟ دو زیروں کو ختم کر کے جزم لگا دیں گے یہاں، اور یعنی کہ با کو ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بغضب علی غضب، غضب، ٹھیک ہے، با کو ساکن کر دیں گے. اور یہ جو آواز آئی ہے، با کو ہلایا گیا ہے، یہ قلقلہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دو پیش، دو زیر اور دو، ہم یہ کھڑی زیر ہے. اس میں کھڑی زیر کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ دیکھیں، عبادی، یہ کلمہ ہے، اس کے آخری حرف پر کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے. تو یہاں بھی ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ کھڑی زیر کو ختم کر کے جزم لگا دیں گے، یا ہا کو ساکن کر دیں گے. ہا کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ من عبادہ، من عبادہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم دو مثالیں جو رہ گئی ہیں، دو پیش کی اور الٹا پیش کی. اب یہاں دیکھیں، دو پیش، یہ آخری حرف پر دو پیشیں ہیں. تو یہاں ہم وقف کریں گے. اگر ٹھہریں گے، سانس لیں گے، تو کیا کریں گے؟ مہینن نہیں کہیں گے، بلکہ عذاب مہین. ٹھیک ہے. دو پیشوں کو ختم کر کے نون کے اوپر جزم لگا دیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے. اس کے بعد یہاں دیکھیں، یہ الٹا پیش ہے. تو الٹا پیش آخری حرف کے اوپر الٹا پیش ہے. اور جب ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو وراءہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہا کو ساکن کر دیں گے. الٹا پیش ختم کر کے جزم لگا دیں گے. بما وراءہ. ٹھیک ہے جی. یہ امید ہے آپ کو یہ ساری جو میں نے آپ کو بتایا ہے مختصر آسان انداز میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، کسی کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں یا گول تا آ جائے، تو دو زبر کو الف مدہ سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. اب یہاں مثال کے ساتھ بات واضح ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں، کفارون، یہاں یہ ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں آخری حرف پر دو زبریں آ گئی ہیں. تو جب ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے نا، تو ایک زبر ختم کر دیں گے اور یہ پھر الف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. الف مدہ میں اس کو تبدیل کر دیں گے. کفارون کی بجائے کیا ہوگا؟
کفارا، را، ٹھیک ہے، الف مدہ، الف مدہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک الف ہوتی ہے، ایک الف سے اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، کفارا ایسے لمبا نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ ہے گولتا، اچھا جی، یہ جو ہوتی ہے نا اس کو لمبی تا کہا جاتا ہے، یہ ایسے کر کے لمبی تا ہوتی ہے، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے لمبی تا، ایسے کر کے لمبی تا ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے گولتا، اس کو تائے تانیث بھی کہا جاتا ہے، اچھا جی۔ اب ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، یہ ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف گولتا ہے، تو یہاں ہم جب وقف کریں گے تو اس کا قاعدہ الگ سے ہوگا، کیا ہوگا کہ اس گول تا کو ہم چینج کر دیں گے ہا سے، ٹھیک ہے، گول تا کو ہم چینج کر دیں گے کس سے؟ ہائے ساکنہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کات نہیں کریں گے، کات نہیں، کا، جہاں بھی گولتا آئے وہاں آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کسی کلمہ کا آخری حرف مشدد ہو تو اس پر وقف کی صورت میں 2 حرف کی دیر لگا کر پڑھیں گے۔ مثال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، یہ دیکھیں، عدوٌ، یہاں کیا ہے؟ یہ آخری حرف ہے، فرض کریں یہ جو ہے ہمارا ایک کلمہ ہے اور اس کا یہ آخری حرف ہے واو، اور واو کے اوپر شد ہے، صرف آپ نے شد کا دھیان رکھنا ہے کہ آخری حرف پر شد آ جائے، کسی کلمہ کے آخری حرف پر شد آ جائے، شد کے اوپر خواہ زبر ہو، پیش ہو، 2 پیشیں ہوں، کچھ بھی ہو سوائے 2 زبروں کے، ٹھیک ہے، یا کھڑی زبر اگر آ جائے، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو آپ شد والا حرف ہو، شد آ جائے، کسی حرف کے کلمہ کے آخری حرف پر شد آ جائے، تو وہاں جب آپ نے وقف کرنا ہے تو ساکن کرنا ہے، ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس آخری حرف پر 2 حرف کی دیر لگا کر پڑھنا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے ہم، کیسے وقف کریں گے؟ عدو، عدو، ٹھیک ہے، عدو، یہ جو آخر میں آپ کو تھوڑی سی آواز آتی ہے واو کی، یہ 2 حرف کی دیر لگا کر یہاں وقف کیا جائے گا، یعنی کہ قاعدہ وہی ہوگا جو 2 پیشوں والا قاعدہ ہے، یعنی کہ ساکن کر دیں گے، واو کو ساکن کر دیں گے، لیکن شد کی وجہ سے 2 حرف کی دیر لگا کر پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں جزم اور کھڑی زبر پہ اسی طرح وقف ہوگا جیسے ان کی آواز ہوگی۔ کھڑی زبر پر وقف کرتے ہوئے 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، دیکھیں، فسوا، اب یہاں شد ہے، لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ کھڑی زبر یا 2 زبریں آخر میں آ جائیں، آخری حرف پر شد ہو، شد کے اوپر 2 زبریں ہوں یا کھڑی زبر ہو، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کے برابر اس کو پڑھنا ہے، الف مدہ بنا دینا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ فسوا، یہ کھڑی زبر ہے، آپ نے یہاں کھڑی زبر کی جو مقدار ہے وہ 1 الف ہوتی ہے، اور الف مدہ کے یہ قائم مقام ہوتا ہے، اس کو ہم صرف 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے وقف کی صورت میں، فسوا، ٹھیک ہے، جب ہم ملا کے پڑھیں گے پھر بھی 1 الف کی مقدار ہی ہوگی۔ ہاں، اگر اس کلمہ کا آخری جو حرف ہے کھڑی زبر ہے اور اس سے اگلا جو کلمہ وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، جیسے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا، یہ تنسا پہ جو کھڑی زبر ہے اس کے بعد اللہ سے کام شروع ہو رہا ہے، اللہ کے شروع میں حمزہ ہے، تو وہاں پھر مد ہوگی، مد جائز، ٹھیک ہے جی، وہ انشاءاللہ ہم مدات کے بعد میں آپ کو سمجھائیں گے۔ ابھی آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ جب کسی کلمہ کے آخری حرف پر کھڑی زبر ہو
تو جو کھڑی زبر کی مقدار ہے اس کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، اور ویسے ہی پڑھا جائے گا جو کھڑی زبر کی آواز ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کو فسو نہیں کرنا، فسو نہیں، فسوا، فہدا، فہد نہیں کرنا بلکہ فہدا، جو اس کی آواز بنتی ہے کھڑی زبر کی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے جزم۔ ہاں، یہ اگلی مثال آپ کو ہم دیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آخری حرف پر جزم آ گئی ہے، یہ کلمہ ہے، اس کے آخری حرف پر کیا جزم ہے؟ تو جزم کی جو آواز ہوتی ہے وہی آواز اس کی وقف کی صورت میں بھی ہوگی، کویرت، ٹھیک ہے، کدرت، عطلت، ٹھیک ہے، یہی ایسے ہی اس کا ہم وقف کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں حروف مدہ پر وقف کی صورت میں صرف ایک الف کی مقدار لمبا کر کے وقف کیا جائے گا۔ الف مدہ، سب سے پہلے ہم الف مدہ کی مثال لیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، علمتنا ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ ہم جب یہاں وقف کریں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے وقف کی صورت میں۔ جب ملا کے پڑھا جائے گا تو پھر اس سے آگے اگلے کلمہ کے پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مد بن جائے گی، مد جائز۔ علمتنا انک، یہ ملانے کی صورت میں جب وقف کیا جائے گا علمتنا، بس ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو مثال دیتے ہیں واو مدہ کی۔ تو واو مدہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واو مدہ ہے، اور یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو واو مدہ کی جو مقدار ہے وہ بھی ایک الف ہوتی ہے۔ حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تینوں کی مقدار ایک ایک الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا بلکہ فانتہو، بس ہو، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب یا مدہ کی ہم مثال دیتے ہیں، یہاں دیکھیں، یہ یا مدہ ہے، یہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ منی، بس ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، منی، زیادہ لمبا نہیں کرنا، منی، زیادہ لمبا نہیں کرنا، وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہاں، جب اس کے آگے جو کلمہ ہے اس کا پہلا حرف حمزہ ہے تو پھر جو ہے ملانے کی صورت میں اس کو ہم لمبا کریں گے۔ جیسے یہاں اگر ملاتے ہیں تو عینی اذ، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر ادھر ایک الف کی مقدار کے برابر ہی اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں کیفیت وقف کے حوالے سے ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسان انداز میں ہم نے اس کو سمجھایا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جو بھی ہماری ویڈیو ہو، سبق کے حوالے سے ہو، کچھ سمجھانے کے حوالے سے ہو، مکمل دیکھا کریں، مکمل واچ کیا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آئے، اور ہمارے لیے دعا کیا کریں، اور اپنی کوئی رائے کا اظہار کیا کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حق ہو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔